اور بجلی آیا تو خواجہ آصف بھی رواج تھا لیکن ٹک پنی ہے صحیح مدرسے دے بچے آنے پنجابی کہتے ہیں ٹک بننا سواد دے دینا ویڈیو کچھ پرانی ہے لیکن ٹرینڈنگ میں اب دوبارہ آ گئی ہے مدرسے کی بجلی نہیں آ رہی ہے ٹرانسفارمر خراب ہے اور وہ عذاب جس کا رونا خواجہ آصف صاحب رو رہے ہیں کہ جناب میرے ایک ملازم کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا میں سفارش کی تھی میری سفارش تے بھی انہوں نے پنڈ والے تو پیسے لے لیں اور گاؤں کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے انہیں 100 تیرے 500 تیرے 8 تیرے جنہیں مطلب جس کے پاس جتنی کنزمپشن ہے انہیں پیسے دیتے تھے ٹرانسفارمر ٹھیک کرائے ٹک پنی مدرسے دے بچے نے انتظار کیا ترلے کیے محنت کیے خدا دا نہ ٹرانسفارمر ٹھیک کر دے تھوڑی ذمہ داری ہے بل تھانوں دتی دینے نہیں سمجھ آئی مدرسے کے بچوں نے کیا کیا اپنے قاری صاحب کے ساتھ ملتے ہیں یا آپ کے سامنے تصاویر بھی آ رہی ہیں پلیز فوٹیج نہ لگوائیے گا تصویر لگائیے گا اپنے ساتھ قرآن پاک اٹھاتے ہیں بجلی کی ترسیل کار کمپنی کے متعلقہ دفتر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ اج مدرسے دا سبق اتھے ہی ہوئے گا برآمدے میں بیٹھ گئے جناب سین میں بیٹھ گئے درجنوں بچے قاری بھی اتنے بہ گئے انہاں آ کے تے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے اتھی قاری صاحب نے آ کے آجو بھی پوچھے تو اتنے آ کے سنا تو ادھر چلا جاؤ مطلب مدرسے کا تلاوت کا سیشن اور سبق کا سیشن انہاں کیا یار ساڑھے کو تو بجلی نہیں آ رہی تھے آجو تھوڑے کو ہی پڑھ لینے ہیں علاج صحیح ہوا ہے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کوئی نقصان نہیں کیا لیکن ان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں بڑے بڑے چور ہوں گے بڑے بڑے نوسر باز ہوں گے لیکن جتنا تو گند یہ بجلی کی ترسیل کار کمپنیوں نے ڈالا ہوا ہے نا لٹرلی مہذب ممالک کیا کرتے ہیں کہ وہ بجلی کے محکموں کو پرائیویٹائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک نہیں 4 5 5 7 کمپنیز کام کریں کمپٹیشن ہوگا ریٹس نیچے آ جائیں گی سپلائز بہتر ہو جائے گی لیکن ہمارے ہاں کیا ہے سرکار کہتی ہے نہ پٹرول باہر جانے دینا اپنے سے نہ ڈیزل باہر جانے دینا ہے نہ بجلی باہر جانے دینی ہے آپ کے پاس ایک ماڈل ایسا موجود ہے مشرف سے آپ کو سینکڑوں اختلافات ہو سکتے ہیں مجھے تو شاید ہزاروں ہوں گے ایک کام اس کے اچھوں میں سے ایک تھا کہ اس نے موبائل کی جو آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ہے اس میں کمپٹیشن کریٹ کر لیا یاد ہے وہ ٹھیپے سیٹ آپ لوگ اٹھا کے پھرا کرتے تھے اس دور میں کال سننے کے لیے 35 روپے آپ کو بھرنے پڑتے تھے 1 منٹ کے فون آتا تھا نا تو اتنے نمبر آندہ سی ٹھیپے جتنے سیٹ تھے تو نمبر دیکھتے تھے تو کہتے کہ کنی کو امپورٹنٹ گل ہے نہیں تو فون ہی نہیں چکنا کیوں کیونکہ فی منٹ 35 روپے چارج ہوں گے اس بندے نے جی ایس ایم ٹیکنالوجی لے کر آیا ایمز کا جنازہ اٹھوایا جی ایس ایم ٹیکنالوجی آنے کے بعد ملٹیپل کمپنیز کو لائسنسنگ کی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا واٹ واز دا ریزلٹ کہ آج آپ 5G تک پہنچ رہے ہیں اس کے آنے کے بعد بے تحاشا گند وہ رحمان ملک صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے ان کے آنے کے بعد ایک وہ کام پھاڑ لیا سگنل بند کر دو یہ کر دو ڈاؤن کر دو یوں کر دو وہ کر دو آج حالات یہ ہیں کہ آج بھی ملک کے ایک اہم ترین حصے میں انٹرنیٹ نہیں ہے کال نہیں ہو پاتی بٹ دنیا کیا کرتی ہے بالکل اسی طرح کمپٹیشن کریٹ کرواتی ہے اور پرائسز کوالٹی خود ہی اچھی ہو جاتی ہے کیا عذاب ہے کہ آج بھی مارکیٹ کمیٹی بھی سرکار کے پاس ہے آلو کی قیمت بھی انہوں نے نکالنی ہے روٹی کی قیمت بھی انہوں نے نکالنی ہے وہ دال چاول کی قیمت بھی انہوں نے نکالنی ہے کسان کمر توڑوا لیتا ہے گندم اگانے میں اس کی گندم کی کبڑا بھی انہوں نے کرنا ہے لیکن کسی کے لیے نہ تو وہ ریٹس کے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اندر مڈل مین کھاؤ کھائی جا رہا ہے کھاؤ کھائی جا رہا ہے کھاؤ کھائی جا رہے ہیں اینڈ سیم از دیئر فار دیز پاور سپلائی کمپنیز تھمز اپ ٹو دوز اسٹوڈنٹس جنہوں نے بجلی کی ترسیل کار کمپنی کے دفتر میں بیٹھ کر تعلیم کی شمع روشن کی